باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ یہ سراپا تسلیم و رضا بن جانا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا سچا جذبہ ہونا، یہ روح قربانی ہے۔ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تمہارے دل میں جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے کہ تم اللہ سے پیار کتنا کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے کتنا ہو، اللہ کو چاہتے کتنا ہو۔ ہم نے آج قربانی کو شاید ایک رسم سمجھ لیا، اس کی روح کو بھلا دیا۔ ہونا کیا چاہیے؟ میں بھی اللہ کا ہوں، میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے تو میں پیچھے نہ ہٹوں، یہ ہے اصل چیز۔ سب سے پیاری چیز خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے۔ کیوں کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سے زیادہ، کیونکہ ایمان والوں کے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ایک ہے لفظ شدید، ایک ہے اشد، کبیر سے اکبر بڑا، کثیر سے اکثر بڑا، شدید سے اشد بڑا۔ کیا مطلب؟ صرف محبت نہیں، بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی، ساری نعمتیں دینے والا اللہ تعالی، تو ہمیں اس سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ اسلام میں نفس، یہ جو اپنے نفس کو سراپا تسلیم و رضا بنانا، دائمی طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اصل چیز۔ ہمیں اس پر قربانی کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ ذبح ولد سے مقصود خون بہانا یا گوشت، پوست کھال کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ مقصد تو جان قربان کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہر طرح مقدم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج کوئی بہت ماہر پریکٹیشنر، جس کو بہت ایکسپیرینس ہو، بہت تجربہ ہو، وہ کوئی بات کہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تجربہ کار ہے، بہت سیانہ ہے، بہت ہی زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ بندے کی بات میں پھر غلطی ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی کجی یا کمی ہو سکتی نہیں ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر کہ ان کی عقل کا جیسا حال ہو کہ جی اتنے تعداد میں جو گنتی نہیں ہو سکتی جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ بے رحمی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، کروڑوں روپے، اربوں روپے برباد ہوتے ہیں، یہی نقدی غریبوں کو دے دی جائے، فلاحی کام کیے جائیں، ملک کو، قوم کو فائدہ ہو، معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کے احکام کو سمجھا نہیں ہے، ان کی عقل کچی ہے، ناقص ہے۔ قربانی کا مقصد مساکین کو نفع پہنچانا نہیں ہے، جو انہوں نے سمجھ لیا ہے، یہ اصل میں جان کی قربانی ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھنا ہے، جس کو ہم نے بلا دیا ہے، یہ جان کی قربانی ہے۔ ہم قرآن کے احکام کو محض اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، یہ بے رحمی نہیں ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرنا بے رحمی ہے
تو دعوتوں میں کتنے ذبح کیے جاتے ہیں، روزانہ کتنے ذبح کیے جاتے ہیں۔ ان جانوروں سے طرح طرح کے آپ کام لیتے ہیں، بار برداری ان سے بوجھ اٹھواتے ہیں، ان کو کہاں کہاں آپ استعمال کرتے ہیں، اس وقت آپ کو رحم کا خیال کیوں نہیں آتا؟ جب آپ کی ڈشیں بھری ہوئی آتی ہیں اور ان پہ گوشت لدا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو بے رحمی کا خیال نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے قربان کرتے وقت ایسی باتیں کرنا یقیناً لا علمی ہے، نادانی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر اس کو آپ بے رحمی کہتے ہیں تو میں پوچھوں گا پھر جانوروں پہ سواری کیوں کرتے ہیں؟ ان کی دوڑیں کیوں لگواتے ہیں؟ ان سے ہل کیوں چلاتے ہیں؟ ان کی کھالوں کے جوتے ٹوپیاں کیا کچھ بناتے ہیں آپ کے لیدر گارمنٹس، یہ لیدر آتا کہاں ہے؟ یہ کھالوں سے ہی تو آتا ہے۔ آپ نے اس کی اون سے کیا کچھ بنایا ہے، اس وقت آپ کو بے رحمی کا خیال نہیں آتا۔ معاذ اللہ، در پردہ کیا اللہ کے لیے کہنا چاہتے ہو کہ اس نے بے رحمی کا حکم دیا ہے؟ معاذ اللہ، جو ایسا کہے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا، اس کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا حکم ہے، جان بھی قربان کرنی پڑے تو بندہ پیچھے نہ ہٹے، خوش دلی سے کرے، اور پھر آپ لوگوں کو اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جانور کی گردن پر چھری چلا دی، 3 رگیں کٹ گئیں یا چوتھی رگ بھی کٹ گئی، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔